کہ اگر ہم دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو ہمیں ایک بہت ہی خوبصورت بیلنس نظر آتا ہے، اور حقیقت میں یہی وہ بیلنس ہے جو کہ ہمارا ٹارگیٹ بھی ہونا چاہیے. ہم نے اپنی زندگی میں اسی بیلنس کو لے کے آنا ہے، کیونکہ کسی بھی عمل کو کرنے کے لیے ایک ایکسٹریم پہ چلے جانا آسان ہوتا ہے. اگر آپ دین کے اعتبار سے دیکھیں تو کوئی شخص دیکھے بس اب میں دنیا کو سب کچھ چھوڑ دوں گا اور میں ایک کونے میں جا کے بیٹھ کے اللہ کروں گا اور سب کچھ چھوڑ کے میں بس دین کے اعتبار سے عبادات کرتا رہوں گا، اور مجھے نہ کوئی دنیا سے کوئی لینا دینا، نہ کوئی فیملی سے لینا دینا، نہ کوئی لوگوں سے لینا دینا. تو یہ آسان کام ہے، سب سے کٹ کٹا کے ایک کونے میں بیٹھے تو آسان ہے نا. لیکن کیا ہے کہ یہ ہمارے دین کی تعلیم نہیں ہے. اسی طریقے سے دنیا کے اعتبار سے کچھ لوگ دنیا میں اتنے زیادہ کھو جاتے ہیں کہ وہ ساری زندگی ان کا صبح دوپہر شام صرف ایک ہی فکر ہوتی ہے کہ دنیا دنیا دنیا، اور ان کو دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا اور دین کے کوئی انہیں فکر نہیں ہوتی. تو یہ بھی ایک ایکسٹریم ہے. تو یہ بھی آسان ہے. آپ کو بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے جو کہ دنیا کے اندر اتنے آگے چلے گئے، کیونکہ ظاہر ہے جب دنیا داری میں اور دنیا میں اتنے آگے چلے جاتے ہیں، مال آنا شروع ہو جاتا ہے، تو پھر ایک ایکسٹریم میں انسان چلا جاتا ہے اور دین کو چھوڑ دیا. تو یہ بھی ایک ایکسٹریم ہے. لیکن ہمارے لیے کیا ہے کہ ہمارا دین اعتدال کا راستہ دکھاتا ہے. ہم نے دین پہ بھی چلنا ہے اور دنیا کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے. اور حقیقت میں ہماری دنیا بھی ہمارے لیے دین ہی ہے، اور ہمارا دین بھی ہمارے لیے دنیا ہی ہے. کیونکہ ہمارا دین کیا ہے؟ ہماری اس دنیا کی زندگی کو گزارنے کا ایک طریقہ ہے. دین یہی ہے نا کہ ہم نے کس طریقے سے ایک بیلنس زندگی گزارنی ہے، یہی دین ہے. اور ہر عمل میں ہمیں جو ہے ہمارے دین سے ہمیں گائیڈ لائنز ملتی ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں جو بھی عمل کرنا ہے اس میں بیلنس کیسے کریٹ کرنا ہے، اس میں اعتدال کا راستہ کیسے اختیار کرنا ہے. خرچ کرنے کا جب معاملہ آتا ہے، خرچ کرنے کا معاملہ، اس بارے میں بھی ہمیں گائیڈ لائنز اللہ تعالیٰ قرآن میں دیتا ہے کہ کس طریقے سے خرچ کرتے ہیں. عباد الرحمن اللہ کے جو بندے ہیں ان کی کچھ صفات کا ذکر آیا قرآن میں. سورہ الفرقان میں اللہ تعالیٰ نے ان کی کچھ صفات کا ذکر کیا. جو اللہ کے بندے ہیں ان کی ایک صفت کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائی؟ لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. کہ نہ یہ اسراف کرتے ہیں اور نہ یہ بخل سے کام لیتے ہیں، بلکہ یہ اس کے درمیان کا راستہ اختیار کرتے ہیں کہ جب مال آیا تو نہ ہی اسراف کرنا اور نہ ہی بخل کرنا، بلکہ اعتدال کا راستہ اختیار کرنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں مال دیا، ہم اپنی انکم کے حساب سے ہم اپنی زندگی کو ایک پلان کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی کی ضروریات کی ایک لسٹ بنائی ہوتی ہے کہ ہماری اتنی ضرورت ہے، اس کے اعتبار سے ہمارے پاس ہماری انکم ہوتی ہے. اب ہمارا کیا کام ہے کہ ہم نے اپنی ضروریات کو فوکس کرنا ہے، اور اگر اس سے زیادہ پیسے بچ رہے ہیں تو ضروری نہیں کہ اپنی خواہشات کو مزید بڑھانا شروع کر دیں. مثال کے طور پہ اگر کسی شخص کے پاس 2 بیڈ روم اپارٹمنٹ ہے اور اس کی فیملی سائز جو ہے وہ بہت چھوٹا ہے، 1 یا 2 بچے ہیں، اور اس کا آسانی سے گزارا ہو رہا ہے، تو جو ہی اس کی پروموشن ہوئی یا بزنس بڑھنا شروع ہو گیا تو فوراً کہ اب میں 4 بیڈ روم اپارٹمنٹ لوں گا. تو سوال پوچھنا چاہیے کہ 4 بیڈ روم اپارٹمنٹ کی ضرورت ہے؟ نہیں، ضرورت تو نہیں ہے. 2 بیڈ روم میں بھی بڑے اچھے طریقے سے میرا گزارا ہو رہا ہے. صرف کیا ہے اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے کہ اب میں نے 4 بیڈ روم اپارٹمنٹ میں جانا ہے. اسی طرح موبائل لیا تھا 6 مہینے پہلے، ایک بالکل برانڈ نیو موبائل لیا تھا، بالکل ٹھیک چل رہا تھا، لیکن اچانک کیا ہوا کہ آئی فون نے ایک نیا برانڈ نیو ماڈل لانچ کر دیا. اب کیا ہوا کہ ہاتھ میں خارش ہونا شروع ہو گئی کہ میں نیا ماڈل آیا، میں نے لیٹسٹ موبائل لینا ہے، اور جا کے لیٹسٹ موبائل لے لیا. پوچھا کہ آپ نے جو 6 مہینے پہلے موبائل لیا تھا وہ بھی بالکل برانڈ نیو تھا اور لیٹسٹ تھا، تو کیا اس میں کوئی مسئلہ ہے؟ نہیں. آپ کو کوئی پرابلم ہے؟ نہیں. آپ کے جو ضروریات، جو ریکوائرمنٹس اس موبائل سے تھیں وہ ساری پوری ہو رہی ہیں؟ ہاں جی پوری ہو رہی ہیں. تو پھر کیوں نیا لینا ہے؟ اس لیے نیا لینا ہے کیونکہ میرے دوست نیا لیں گے تو میں بھی نیا لوں گا. کیا ہے؟ خواہش. تو ضرورت جس چیز کی ہے اپنی ضروریات کو اتنا ہی رکھنا ہے. کیا ہے کہ اگر مال زیادہ آ بھی گیا تو ضرورت نہیں کہ ضروری نہیں کہ ہم اپنی خواہشات کی لسٹ بڑھانا شروع کر دیں، بلکہ اعتدال کا راستہ اختیار کریں. جتنی ضرورت ہے اس میں رہیں، اور جو ایکسٹرا مال ہے اس کو آپ سیو کر سکتے ہیں، اس کو آپ اللہ کے راہ میں خرچ کر سکتے ہیں. آگے کے لیے آپ کو ہو سکتا ہے کہ آگے آپ کو کوئی ایسی ضرورت پیش آ جائے جس کے لیے آپ کو ضرورت پڑے. تو یہ ایک کیا ہے کہ ایکسٹریم پہ جانے کی بجائے کہ اعتدال کا راستہ اختیار کرنا اور اپنی خواہشات کو ذرا کنٹرول میں رکھنا اور اپنی ضروریات کے دائرے میں رہ کے اپنے مال کو خرچ کرنا.